دین کے بغیر عزت نہیں، دین کے بغیر حفاظت نہیں، دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گا، تو دین زندگی میں کیسا آئے گا؟ اس کے لیے نبیوں والی محنت، اور نبیوں والی محنت سب سے پہلی چیز صحیح یقین۔ دین جو زندگی میں آئے گا وہ صحیح یقین کے راستے سے آئے گا۔ جب دل سے غلط یقین نکل جائے مال کا، ملک کا، چیزوں کا، کہ زندگی بنانے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے اللہ کے حکم اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے دوست جی، یقین جو بنے گا وہ کلمے کی دعوت سے بنے گا۔ کچھ کہنے کا راستہ وہ بھی ایک ہی ہے، وہ کلمے کی دعوت ہے، مخلوق کی نفی ہے، خالق کی اثبات ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر دنیا میں جتنے بھی احوال ہیں اور جتنے بھی اشیاء ہیں ان سب کی نفی کرنے اور خالق کی اثبات کے لیے تشریف لائے، اور لوگوں کے ذہن بناتے رہے کہ اے لوگوں، اے میری قوم، اے میری امت، اللہ کا سارا غیر جتنا ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ سب مخلوق ہے، اگرچہ میرے سامنے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ساری کی دنیا کی جتنے بھی ایٹم بم ہیں، ہاں جی، ایک تنکا گیس کا، اور ساری دنیا کے ایٹم بم اللہ کے سامنے ایک ہی ہے۔ جیسے تنکے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے یہ برابر ہے۔ ایک فنٹی اور جبرائیل علیہ السلام جیسی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی ہے۔ ساری دنیا کا سمندروں کا پانی، ہاں جی، اور قطرہ اللہ کے سامنے برابر ہے۔ ایک ذرا اور ساری دنیا کے پہاڑ، ان سب پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس یقین کو دل کے اندر اتارنا، اور یہ کیسا کلمے کی دعوت سے آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، یہ سارا غیر، ساری مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر، سارے مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے بھائی؟ وجود ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ ایک سورج 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا، کتنا؟ 13 لاکھ گنا زمین سے ایک سورج بڑا، اور اس طرح کتنے مخلوق ہیں۔ پر میں 97% اندھیرا ہے دنیا میں، 3% روشنی ہے، اور 3% میں 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ کتنے؟ اور ایک کہکشاں 20 لاکھ لائٹ سال، نوری سال۔ کیا مطلب؟ ایک ایسی گاڑی میں آدمی بیٹھ جائے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کہہ رہے، تو 20 لاکھ سال پورا کر کے ایک کہکشاں ختم ہوگی، اور ایسے 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو ان کو معلوم ہے، جو نہیں معلوم تو 97% میں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ تو زمین آسمان کے بیچ میں ہے، آسمان تو اس سے بہت بڑا۔ تو میرے دوست لوگوں، اس اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کہ میری زندگی اللہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ اپنے قدرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ چاہے تو ایسے زمین آسمان سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں اور بنا سکتے ایک حکم سے۔ جب میں اس اللہ کی حکم مانوں گا، نبی کے طریقے سے زندگی بسر بنا، تو وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی۔ یہ جب ایمان، جتنا ایمان آتا رہے گا، ایمان کامل ہو، تو یہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جب وہ کامل ہوتا ہے تو سب کو ساری کامیابیاں کس میں نظر آتی ہے؟ ابھی ساری دنیا کے ایک بادشاہ ہے، ساری دنیا کو حکومت کرنے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے گا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے سارے کام۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور رب، پالنے والا، پوری نظام کو چلانے والا،
دین اور رات کو لانے والا، ابھی یہ دین کہاں چلے جائے؟ اندھیری رات، کالی چادر اللہ بچا دے، دین کہاں چلے جائے؟ سورج نکلا اس رات کہاں چلی جاتی ہے؟ دین سے رات کے نکالنے والا اور رات سے دین کو نہیں کون ہے؟ عزت کے نقشے میں ذلت دے دے اور ذلت کے نقشے میں عزت دے دے۔ اللہ چاہے تو سارے عزت کے نقشے ہیں، اللہ چاہے ذلت کا فیصلہ۔ لیکن انسان ایک دفعہ دنیا میں ایک سانس لے کر آیا ہے تو انسان فنا نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں کے بزرگوں، ابھی اس انسان کے لیے نے 2 زندگیاں بنائی۔ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی ہے اور ایک زندگی مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی زندگی عارضی ہے، پانی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی کو اللہ نے بنایا بعد میں ہے، اس دنیا کو اس کے ختم ہونے کا ارادہ پہلے کر دیا۔ یہ زندگی نہیں، آخری اصل زندگی کے لیے تیاری ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ ہم سب دھوکے میں ہیں، دنیا کو سامنے رکھ کر چلنا، مرنے سے پہلے کی زندگی میری خواہشات پوری ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والے کی مقصود دنیا ہے ہی نہیں، ایمان والے کی مقصود آخرت، اس پر نظر آخرت کو۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو 100 سالہ زندگی نہیں، 1000 سالہ زندگی نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، 1 ارب نہیں، کرب نہیں۔ اس زندگی کی انتہا اللہ نے لکھی نہیں ہے، اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہو، ابد الاباد، لامحدود۔ جب آدمی کبھی آخرت کی زندگی کو سوچتا ہے تو سوچتے سوچتے سوچ بھی ختم ہو جاتی۔ اتنے سال کے بعد پھر کیا ہوگا کہ موت نہیں آئے گی؟ قیامت کے دن اللہ رب نے فرشتہ جو ہے نا وہ آئے گا اللہ کی طرف سے، ایک مینڈے کی شکل کا ایک مخلوق ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا، جنت والے اور دوزخ والوں کا، اور اس کو ذبح کر دے گا اور اعلان کرے گا کہ آج سن لو، موت کو موت آ گئی، بس آج کے بعد موت کو موت آ گئی، موت ہی نہیں ہوگی۔ جنت والے اس بات کو سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر موت کو موت نہ تو خوشی سے مر جاتا، اور دوزخ والے اس کو سن کر اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ میرے دوست بزرگوں، اس دنیا کو اللہ نے قیمتی نہیں بنایا، بنانے والے کو پتہ ہے کس کا دکان ہے، کس کا مکان ہے، کسی کی زمین ہے، اسی کو پتہ ہے کہ میرے دکان کا کتنا، اس کی قیمت کتنی ہے، اس میں کتنا سرمایہ ہے۔ اس طرح ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اس کی قیمت لگائی ہے، بتلائی ہے کہ پوری دنیا، ساتوں زمین آسمان، اس میں جو کچھ ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ابھی فرمایا اس کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اور کی ٹکی بات ہے، وہ یقینی بات ہے کہ پوری دنیا، اس میں جو کچھ ہے، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں۔ اور اگر قیمت ہوتی مچھر کے پر کے برابر، فرمایا کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ دے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک نبی کو بھی اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا۔ ایسا نہیں کہ 1,24,000 ایک نبی کو دنیا کے لیے بھیجا ہو، اس نے اپنی قوم کو دنیا کی فضیلت بتائی، دنیا بنانے کی ترغیب دی ہو کہ بڑے بڑے مکانات بنا لو، بڑے بڑے سڑکیں بنا لو، اسپتالیں بنا لو، چیزیں بنا لو، مادی اسباب جمع کرو۔ نہیں، سارے نبیوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو آخرت کی طرف بلایا۔ قبر کی زندگی ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے، سب نے جانا ہے۔ یہ قبر
جنت کے باغ ہے اور کیا بھی جنت کا باغ ہے اور کیا دوزخ کا گڑھا ہے۔ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہوئے ہیں کہ دو حالتوں میں ہیں کہ جنت کے باغوں میں رہ رہے ہیں یا دوزخ کے، تو ایمان والے کے سامنے آخرت ہوتی ہے، قبر کی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حق ہے اور سچ ہے۔ ابھی میں جو قدم رکھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، لے رہا ہوں، اس سے میں قبر کی زندگی بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ اس عمل سے قبر جنت کا باغ بن رہا ہے یا ہاں اسی کو سوچتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، جس دین کے اندر اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے، اس دین کے مزاج میں آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دونوں جہان کی پوری کامیابی کا دار و مدار پورے دین پر ہے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جس کے زندگی میں پورا دین ہوگا اس کی دنیا بھی بنے گی اعلیٰ پیمانے پر اور آخرت بھی بنے اعلیٰ پیمانے۔ اس دین کے مزاج میں دنیا نہیں آخرت۔ میں نے عرض کیا ہم سب دھوکے میں ہیں، جتنا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ، اس میں کسی کو پتہ نہیں کہ آخری سال کس کا ہے۔ آخری سال کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ آخری مہینہ کس کا ہے، آخری دن کس کا ہے، آخری رات کس کی، آخری گھڑی کس کی، آخری سانس کس کی۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی یقینی بات ہے ابد الآباد زندگی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے دنیا میں آئے۔ مرنے سے پہلے کی زندگی عیش و عشرت میں گزر جائے، ایمان والوں کا یہ مقصود ہی نہیں۔ بڑھیا سے بڑھیا کھانا، بہترین کھانا مل، بہترین کپڑے لباس، بہترین مکان، بہترین سواری، اللہ کا سب سے لاڈلا، اللہ کا حبیب، سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام۔ ان چیزوں کو دیکھو، ان کی حالت کیا تھی۔ اللہ کے حبیب کا کھانا کیسا تھا؟ اگر یہ عزت کی بات ہوتی تو سب سے بڑھیا کھانا اللہ کے نبی جناب رسول پاک علیہ السلام، جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے، انہی کا ہوتا ہے۔ اور لباس، پوری دنیا میں سب سے بڑھیا لباس آپ ہی کا ہوتا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین مکان آپ ہی کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے میرے دوست بھائی بزرگوں، ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، اور ہم نے چلے جانا ہے۔ بھائی ہم نے رہنا تو نہیں ہے۔ دنیا سے برکت کس کو ملے گی؟ اصل یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کہ واقعی دنیا فانی ہے، اس کی بنیاد میرے دوستو یہ بقدر ایمان کہ دنیا واقعی فانی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ حقیقت جس کا ایمان ہوگا اسی کے بقدر یہ سمجھ اللہ دے گی۔ اور جن لوگوں کے سامنے جنہوں نے ایمان پر محنت کی، یقین پر محنت کی، آخرت کی تیاری کی، واقعی اس کے سامنے فضل صدقات میں حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ شبلی رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے، تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دل میں بات آئی کہ تو بخیل ہے۔ سنا ہے بھائی؟ نفس کہہ رہا ہے کہ تو بخیل نہیں ہے، یہ کشمکش چل رہا۔ تو میں نے یہ نیت کی، ارادہ کیا کہ میرے پاس جو مال آ جائے پہلے کہ سب کو صدقہ کروں۔ وہ فرما رہے کہ میرے دل میں یہ بات گزری تو مجھے ایک تیلی اشرفیوں کی بڑی ہوئی مجھے مل گئی، کوئی ہدیہ لے کر آیا۔ اس وقت اشرفیاں سونے کی ہوا کرتی تھی، تو اس اشرف کی بڑی ہوئی تیلی، فرمایا میں اپنے وعدے کے مطابق باہر نکلا کہ جو مستحق ہے، غریب ہے، ہاں جی اس کو میں دے دوں۔ تو باہر نکل کے میں نے ایک دیکھا، نبینا شخص کو دیکھا کہ ایک حجام سے حجامت بنوا رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں نے کہا اس سے زیادہ غریب آدمی تو شاید کوئی ہو۔ ان کی کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی حیت کو دیکھ کر، ان کی شکل کو دیکھ کر تو میں نے دل میں یہ بات کہی کہ یہ سب سے زیادہ مستحقی۔ فرمانے لگے میں جا کر وہ تیلی ان کے
گود پہ رکھ کر میں نے بولا یہ لے لیں. جس چیز کی محنت ہو رہی ہوگی اسی کی اہمیت سامنے آتی ہے. جس چیز کی محنت ختم ہو جاتی ہے اس کی سمجھ بھی نکل جاتی ہے. پنجاب میں پہلے جو زمینوں کا ہل چلاتے تھے بیلوں سے، تو آج کل کیا ہے؟ ابھی اس وقت میں جو نئی پود ہے اس کو بولو ہل چلانا بیلوں ہو کے، کیا اس کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں دیکھا ہی نہیں ہے. تو سینکڑوں سال گزر گئے، ایمان کی محنت ہم سے چھوٹ گئی. صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر 60-70 سال تک یہی سمجھ رہا ہے کہ بس کیا ہے کہ میری زندگی بنے گی جب میرے پاس مال ہوگا، میری ساری ضرورت حاجتیں تب پوری ہوگی جب میرے پاس ایمان. پتہ ہی نہیں ہے ایمان کی محنت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. تو میرے دوستوں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بقدر آدمی دین پر چل سکتا ہے، ایمان کے بقدر دنیا سے برغبتی اللہ اس کو دے دیتے ہیں. تو نبینا نے کہا کہ یہ حجام کو اجرت میں دے دو. تو شبلی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے اسے کہا یہ اشرفیوں کی تیلی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ سونا ہے، سونا سارا. تو نبینا نے سر اٹھا کر کہا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے، ہم نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے. شبلی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے اس کو اٹھا کر حجام کو پکڑوا کے لے لو، اجرت میں لے لو. نبینا نے قبول نہیں کیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ سونا ہے، اور ان کے کپڑے پٹے پرانے. تو ایک فرما رہے جب میں نے حجام کو پکڑوا کر لینے لگا تو حجام کہنے لگا کہ اس نبینے کی حیت کو دیکھ کر، ان کے کپڑے کی حالت کو دیکھ کر جب میرے پاس آ رہا تھا تو میں نے پہلے سے نیت کر لی کہ اس سے اجرت نہیں لینی، اس سے لہٰذا میں یہ نہیں لے. شبلی مطلب مجھے اتنی غیرت رہی، ان کو اٹھا کر وہاں دریا بہہ رہا تھا، میں نے اٹھا کر وہاں پھینک دیا کہ میں تو اتنا کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی اتنی قیمت مجھے دل کے اندر ہے. اور ایک امت کا حجام تو تم بزرگ چلو نبینا، لیکن حجام کی مالی حالت کتنی ہوتی ہے عام طور پہ. وہ جن نے کہا وہ اللہ کی مدد آ گئی. اس نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا اور نیت کی تھی کہ اللہ کے لیے اسے کرنا ہے، ابھی وہ اسی اجرت نہیں لیتے. تو میرے دوستوں وہ بزرگوں دونوں کو پتا تھا کہ یہ اشرفی تیل کی کتنی قیمت ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن ایک نے بھی قبول نہیں کی. میں عرض کر رہا تھا دین سے کامیابی بقدر یقین ملے گی. اور جتنی دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں جو ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. جو بھی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے وہ بنیاد یہ کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں کہ اللہ کون ہے. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر یہی محنت کرتے. تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کا حکم اصل ہے. میرے زندگی کا سامان مادی سے اسباب نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، ملک مال نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کارخانہ نہیں ہے. اس سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ زندگی بننے کا سامان ہی نہیں ہے. ایک آدمی ساری دنیا کا مال جمع کر کے اس سے عزت حاصل کروں، اس سے حفاظت حاصل کروں، وہ نہیں کر سکتا. تو دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، میرے دوستو یہ ایمان ہی کی محنت ہے. کیا ہے؟ یہ ایمان ہی کی محنت ہے. منیش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مبارک محنت ہے ہی اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اور اپنے اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے. کھانے نکالنا نہیں ہے. میں کیوں نکلا ہوں؟
40 दिन के लिए जिले के लिए क्यों जा रहा हूँ, 4 महीने क्यों नहीं निकल रहा हूँ, साल के लिए क्यों निकलता हूँ, साल क्यों लगा रहा हूँ, 7 महीने क्यों लगा रहा हूँ, हर साल 4 महीने क्यों लगा, असल नहीं है। असल तो मेरे दोस्तों वो अल्लाह को राजी करना मकसूद है, और अल्लाह राजी होते हैं दीन से, और दिन आएगा दीन की मेहनत से। मेरे दोस्त लोग, कामयाबी का एक ही रास्ता है। कामयाबी किसके हाथ में है? अल्लाह ही के हाथ में। जितनी भी कामयाबी हमारे समझ में आ सकती है दुनिया की भी आखिरत की, उसके खजाने किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। कामयाबी अल्लाह ही देंगे, लेकिन कामयाबी का रास्ता वो एक ही है जो अल्लाह ने तय किया है, वो अल्लाह का कामिल दीन है। कामयाबी आएगी दीन के रास्ते, और कोई रास्ता नहीं। एक आदमी ने मकान बनाया, हाँ, खेतों के बीच में, और आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, वो कहां से आएगा? दीन के बगैर कामयाबी का कोई रास्ता नहीं, तस्वूर ही नहीं है। क्यों? अल्लाह ही ने दीन के अंदर कामयाबी रखी। कामयाबी अल्लाह से मिलेगी। कामयाबी के आने का रास्ता अल्लाह का पूरा दीन है। जब पूरे दीन पर चलेंगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह के वादे हैं। और दीन जो आएगा जिंदगियों में, पूरा दीन जिंदगी में कैसा आएगा? जब दीन के बगैर कामयाबी नहीं, दीन के बगैर इज्जत नहीं, दीन के बगैर हिफाजत नहीं, दीन के बगैर न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगा, तो दीन जिंदगी में कैसा आएगा? उसके लिए नबियों वाली मेहनत, और नबियों वाली मेहनत सबसे पहली चीज सही यकीन। दीन जो जिंदगी में आएगा वो सही यकीन के रास्ते से आएगा। जब दिल से गलत यकीन निकल जाए, माल का, मुल्क का, चीजों का, कि जिंदगी बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के हुक्म पर कुछ भी नहीं होता। और मेरे दोस्त, यकीन जो बनेगा वो कलमे की दावत से बनेगा। उस कहने का रास्ता वो भी एक ही है, वो कलमे की दावत है, मखलूक की नफी है, खालिक की इस्बात है। अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर दुनिया में जितने भी अहवाल हैं और जितने भी अशिया है, उन सब की नफी करने और खालिक की इस्बात के लिए तशरीफ लाए, और लोगों के जहन बनाते रहे कि ए लोगों, ए मेरी कौम, ए मेरी उम्मत, अल्लाह का सारा गैर जितना है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है, वो सब मखलूक है। अगरचे मेरे सामने उसकी बहुत अहमियत है। सारी की दुनिया की जितने भी एटम बम हैं, हाँ जी, एक तिनका गैस का, और सारी दुनिया के एटम बम अल्लाह के सामने एक ही है। जैसे तिनके से नहीं होता है, अल्लाह के सामने ये बराबर है। एक फिंची और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी मखलूक अल्लाह के सामने एक ही है। सारी दुनिया का समंदरों का पानी, हाँ जी, और कतरा अल्लाह के सामने बराबर। एक जरा और सारी दुनिया के पहाड़, इन सब पर अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह के तसर्रुफ में है। इनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। इस यकीन को दिल के अंदर उतारना, और ये कैसा कलमे की दावत से आएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं, ये सारा गैर, सारी मखलूक अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे गैर के बगैर, सारे मखलूक के बगैर सब कुछ कर सकती है। क्योंकि अल्लाह के इरादे का नाम क्या है भाई? वजूद है। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है। एक सूरज 13 लाख गुना जमीन से बड़ा। कितना? 13 लाख गुना जमीन से एक सूरज बड़ा। और इस तरह कितने मखलूक हैं? फरमाया 97%
اندھیرا ہے دنیا میں، 3% روشنی ہے، اور 3% میں 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ کتنے؟ اور ایک کہکشاں 20 لاکھ لائٹ سال، نوری سال۔ کیا مطلب؟ ایک ایسی گاڑی میں آدمی بیٹھ جائے 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں کہہ رہے، تو 20 لاکھ سال پورا کر کے ایک کہکشاں ختم ہو، اور ایسے 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو ان کو معلوم ہے، جو نہیں معلوم تو 97% میں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ تو زمین آسمان کے بیچ میں ہے، آسمان تو اس سے بہت بڑا۔ تو میرے دوست لوگوں، اس اللہ کی ذات عالی کا یقین کہ میری زندگی اللہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ اپنے قدرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ چاہے تو ایسے زمین آسمان سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کروڑوں اور بنا سکتے ایک حکم سے۔ جب میں اس اللہ کی حکم مانوں گا، نبی کے طریقے سے زندگی بسر کرنا، تو وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی۔ یہ جب ایمان، جتنا ایمان آتا رہے گا، ایمان کامل ہو، تو یہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جب وہ کامل ہوتا ہے تو سب کو ساری کامیابیاں کس میں نظر آتی ہے؟ اب یہ ساری دنیا کے ایک بادشاہ ہے، ساری دنیا کی حکومت کرنے والا ہے، سب کچھ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے گا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے سارے کام۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور رب، پالنے والا، پوری نظام کو چلانے والا، دین اور رات کو لانے والا، ابھی یہ دین کہاں چلی جائے؟ اندھیری رات، کالی چادر اللہ بچا دے، دین کہاں چلے جائے؟ سورج نکلا اس رات کہاں چلی جاتی ہے؟ دین سے رات کے نکالنے والا اور رات سے دین کو نہیں کون ہے؟ عزت کے نقشے میں ذلت دے دے اور ذلت کے نقشے میں عزت دے دے۔ اللہ چاہے تو سارے عزت کے نقشے ہیں، اللہ چاہے ذلت کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس کو ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ زندے سے مردہ نکالے اور مردے سے زندہ نکالے، جاندار سے بے جان نکالے اور بے جان سے جاندار نکالے، مرغی سے انڈے نکالے، انڈے سے مرغی نکالے۔ تو میرے بھائی سمجھے نا، اس کے یقین دل کے اندر اتارنا ہے، اور یہ آگے دعوت کے راستے سے اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو، کبریائی کو بولنا۔ اصل دعوت ہے یقین بنے کے دعوت سے۔ اس کی قوت کے لیے فضیل کے حلقے ہیں۔ جب فضیل کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اللہ کرتے ہیں حضور پاک صاحب کے اعمال پہ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل فضیل کے حلقوں میں ہے کہ کس عمل پہ اللہ کیا کرتا ہے، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ فضیل کے حلقوں میں۔ اور فضیل کے حلقے بھی ایمانیات میں سے، اور میرے دوست بزرگوں، اس سے اعمال پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کی یقین اندر آئے گا۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ زندگی کے بننے کا سامان اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اللہ کے ہر حکم پورا کرنے میں دنیا کا نقصان ہی نظر آتا ہے۔ دنیا کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ایمان والے کو دین دنیا کا نقصان کا سبب نظر آتا ہے کہ دنیا اختیار کرو چاہے دین اختیار کرو، لیکن اگر دین اختیار کرو گے تو دنیا نہیں ملے گی، تو دنیا نہیں ملے گی۔ حالانکہ میرے دوستوں کو اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اعمال کے ساتھ، اور اعمال پر وعدے تب پورے ہوں گے جب امر پر جو نے وعدے کیے اس کے وعدے کے پورے ہونے کی یقین ہو۔ جب یقین بن جائے گا تو اللہ سارے ہمارے مسئلے اعمال کے ذریعے حل کریں گے۔
اللہ کے نبی کے پاس جو آیا، کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگ دستی آئی، تو اللہ کے نبی نے اس کو عمل بتلایا۔ اس وقت میں جو اللہ کا امر ہے، جو حکم ہے، اس کو نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے دنیا آخرت میں اللہ کے خزانوں سے لینے کا۔ اس کا یقین تب آئے گا جب فضیل کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اللہ کی عظمت بڑائی بیان کریں گے، اور دل تک اترنے کے لیے 4 راستے ہمارے حضرات فرماتے ہیں۔ زبان کا راستہ ہے، جب اللہ کی عظمت بڑائی بیان کریں گے یہ اندر دل پہ اثر ہوگا۔ جب اللہ کی عظمت بڑائی بیان ہو رہی ہے اس کو سننا، اس پہ دل پہ اثر ہوگا۔ کسی نظر سے دیکھنا، وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی چیز، اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اللہ نے پیدا کیا، اس میں جو کچھ اللہ نے دیا، اور دماغ سے اس کو سوچنا۔ یہ 4 راستے یہ دل تک اتارنے کے لیے، میرے دوست لوگوں، دل کے اندر یہ بات اتر جائے گی تو یہ انسان کبھی اللہ کا حکم توڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کہ انسان ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک توبہ کر کے اللہ سے اس گناہ کو قبول نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے وعدے اعمال کے ساتھ۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ بھی پھیر لی ہے اور پیٹ بھی پھیر لی ہے۔ سن رہے بھائی؟ دنیا نے مجھ سے منہ بھی پھیر لیا اور پیٹ بھی پھیر لیا۔ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگدستیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں۔ آج تو عام ذہن یہی ہے عمومی طور پر کہ مسائل کا حل کس کا ہے؟ وسائل میں۔ عمومی ذہن یہی ہے مسائل کا حل یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ابھی اس کا مطلب نہیں کہ وسائل استعمال نہ کرنا، یہ نہیں میں، لیکن یقین یہ ہو کہ میرے مسئلے کا حل اللہ کے حل، مسائل کا حل وسائل میں۔ اگر وسائل سے مسئلے حل ہوتے، اللہ نے قرآن میں سارا بتایا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر مسئلے کا حل وسائل ہوتے وہ قارون کے سارے مسئلے حل ہوتے یا نہ ہوتے؟ بولو بھائی، اگر مسئلے کا حل، ان کے پاس کتنا مال تھا، اتنا مال نہ پہلے کے کسی ملا نہ بعد میں ملے گا۔ لیکن آج سب سے بڑا ناکام دنیا میں مال کے لحاظ سے جو وہ قارون، نمرود، فرعون، قوم شعیب، عالمی تجارت ان کا قبضہ تھا۔ صرف پنجاب کی تجارت نہیں، پاکستان کی نہیں، ایک براعظم کی نہیں، عالمی تجارت ان کا قبضہ تھا، لیکن کیسے ناکام ہو؟ قومیات 300 سال میں اس کا لڑکا بالغ ہو جاتا تھا، 300 سال میں، اور جسم لوہے کی طرح، نہ بیمار ہوتے تھے اور نہ بوڑھے ہوتے تھے۔ کیسے ناکام؟ قرآن مطالعہ ہے، قرآن قوم نوح، پوری اکثریت پوری دنیا میں صرف 80-82 آدمی تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، باری سوری اکثریت اللہ نے کیسے تباہ؟ اللہ کے حکم کو نہیں پورا کیا، ایمان نہیں لائے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور آپ کی بیوی بھی، وہ بھی نہیں بچی۔ تو زندگی بننے کا سامان چیزیں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، زندگی بننے کا سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ بھی پھیر لی ہے، پیٹ بھی پھیر لی ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کی نماز اور ساری مخلوق کی تسبیح سے تو کیوں غافل ہو گیا؟